شرجیل انعام میمن صاحب صوبائی وزیر ہیں، آف کورس پیپلز پارٹی کا بڑا ریناؤنڈ نام ہے، وہ ہے ہمارے ساتھ. شرجیل صاحب بہت شکریہ. سنا ہے بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں آپ، مطلب کیا آپ لوگوں کو یہ امید تھی یا یقین آنی تھی کہ یہ جو منصوبہ ہے حیدرآباد سکھر موٹر وے، اس کے حوالے سے بڑی رقم مختص کی جائے گی؟ آپ کو کتنی رقم کی مختص ہونے کی ایلوکیشن کی ایکسپیکٹیشن تھی شرجیل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وسیم صاحب. دیکھیں جی، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اور یہ پروجیکٹ سندھ کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا پروجیکٹ ہے. کیونکہ لکیلی جو ہے پورٹ جو ہے وہ کراچی میں ہے اور پورے پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ اسی رستے سے ہوتی ہے اور کوئی رستہ ہے نہیں. اور ریسنٹلی بھی بہت چیف منسٹر صاحب نے بہت دفعہ پرائم منسٹر صاحب کو اس چیز پہ ریمائنڈرز دیے، لیٹرز لکھے، اور ابھی ان کی منسٹری سے لوگ آئے اور بڑی یقین دہانی کرائی گئی کہ جی ہم اس پروجیکٹ کو جو پیسے رکھ رہے ہیں اور جلدی شروع کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو کتنے پیسوں کی ایلوکیشن کی یقین دہانی کرائی گئی تھی؟ نہیں، ہمیں یقین دہانی نہیں کرانی ہے. میں یہ بتا دوں آپ کو، سوری، یہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی نہیں کرانی. یہ روڈ فیڈرل گورنمنٹ نے بنانا ہے، سندھ گورنمنٹ نے یہ روڈ نہیں بنانا، فیڈرل گورنمنٹ نے ہی بنانا ہے. کہ ہماری اس میں باتیں ہوئی، سی ایم صاحب نے بات کی، تو آپ کو گورنمنٹ کا امپریشن دیا گیا تھا نا کہ ہم کریں گے. یہ تھا کہ اس پروجیکٹ کو ہم جلدی جو ہے وہ شروع کریں گے اور اس پروجیکٹ پہ جو ہے اس پروجیکٹ جلدی ختم کریں گے. لیکن جو پیسے رکھے گئے نا، میں اس پہ آ رہا ہوں، اس پیسوں پہ یہ کام جلدی نہ ہی شروع ہو سکتا ہے اور یہ پروجیکٹ نہ ہی جلدی ختم ہو سکتا ہے. یہ ایک ٹوکن منی رکھی گئی ہے. اس طرح کے پروجیکٹس میں ٹوکن منیاں نہیں ہوتی. اس طرح کے پروجیکٹس کو فلی فنڈڈ کیا جاتا ہے. یا آپ کو اگر پتا ہے کہ یہ پروجیکٹ 1 سال کا نہیں کہ 2 سے 3 سال کا ہے، تو ایٹ لیسٹ اس پروجیکٹ پہ 40% یا 30% رکھنے چاہیے تھے، جو کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ دھرتی ہوئی ہے. تو صرف 15 ارب روپے رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پروجیکٹ کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کیا گیا، نہ ہی سندھ کے لوگوں کے ساتھ کیا، نہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جسٹیفائی کیا گیا. دس پروجیکٹ نیڈیڈ مور اٹینشن، مور فنڈس اینڈ مور کنسنٹریشن. تو کیا پیپلز پارٹی پہ ساتھ نہیں دے گی گورنمنٹ کا بجٹ منظوری میں اگر یہ نظر ثانی نہیں کیا تو؟ وسیم صاحب، بات میں نے آپ ایک دم ایکسٹریم پہ آ گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ جی اس پہ ہمیں اعتراض ہے، اس پہ ہمیں سخت اعتراض ہے. صرف اس پہ نہیں، K4 پہ بھی جو رقم رکھی گئی ہے وہ بھی بہت کم رکھی گئی ہے. ابھی اسپیچ ہوئی ہے اور آنیسٹلی اسپیکنگ میں بتا ہوں پوری اسپیچ میں نے بھی نہیں دیکھی، چند پوائنٹ جو میں نے دیکھے ہیں اس پہ بھی بات کر رہا ہوں. ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی اس پورے بجٹ کو پڑھے گی. پیپلز پارٹی نے پہلے بھی تجاویزات دی تھی، پارٹی کی طرف سے آفیشیل تجاویزات بھی تجویز دی گئی تھی پرائم منسٹر کو. میرا ایک سوال ہے مالک صاحب کا، ایک معصومانہ سوال ہے اگر اجازت دیں شرجیل صاحب. جی مالک صاحب. شرجیل بھائی یہ بتائیں کہ اگر 1 ٹریلین ہے گورنمنٹ کے پاس، 1000 ارب ہے ٹوٹل، اس میں سے 800 کا انہوں نے قرضے بھی اتارنے ہیں، یہ 400 ارب اگر آپ کا خیال ہے کہاں سے نکالیں گے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کے پاس اگر اچھی پلاننگ کی جائے اور خاص طور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، تو دیر آر مینی ویز. آپ دیکھیں کہ جب تک آپ ریفارمز، صرف ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس ریفارمز نہیں ہوتے، ریفارمز جو ہوتی ہے آپ کی اکانومی میں ریفارمز لانے پڑتے ہیں. آپ کے پاس آج بھی میں بتاؤں، آپ نے کتنے ڈرائی پورٹ یا سی پورٹ یا ایئرپورٹس آپ جا کے دیکھیں، کتنے حد تک چیزیں آ رہی ہوتی ہیں باہر سے جو کہ امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں، یا لیگل ہوتی ہیں یا انلیگل ہوتی ہیں. آپ نے میرے حساب سے کوئی بھی چیز نہیں، وہ میں آپ سے بحث نہیں کر رہا، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت نمبرز آپ کے سامنے ہیں. آپ کے خیال میں کوئی 2-4 ایسے پروجیکٹس ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کو پی ایس ڈی پی سے نکال کے وہ پیسے ادھر ڈائیورٹ کرنے چاہیے؟ میں وہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں جی، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بہت سارا کوشچن ابھی بھی موجود ہے، اور جو ایسے پروجیکٹس ان کے ہیں یا ایسے ان کے، آپ تو پہلے اپنے اخراجات کو کم کریں نا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو جب کم کرتے ہیں تبھی اپنی سیونگز کر سکتے ہیں. اگر آپ کی انکمنگ بھی نہیں ہے، آپ کو لاسٹ ٹائم بھی جو آپ کے ٹارگیٹ رکھے تھے بجٹ میں وہ اچیو نہیں ہوئے، وہ FBR ناکام رہا وہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے. تو اگر آپ کے پاس ٹارگیٹ پورے اچیو نہیں ہوئے تو آپ نے ڈیفینیٹلی پرومسز کو بھی کٹ دی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینسز کو کرٹیل کریں، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے اپنی اخراجات کو پھر اسمارٹ طریقے سے اس کو موٹیویٹ کریں. لیکن اگر آپ نے اپنے ایکسپینسز کو کنٹین نہیں کیا اور اخراجات آپ کے دن بدن بڑھتے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ڈیفیسٹ تو آنا ہی آنا ہے آپ کے پاس. ٹھیک، چلے تو خرچے تو کم ہوتے ہوئے ہم نے کسی پروونشل گورنمنٹ کے بھی نہیں دیکھے. میں یہی پوچھ رہا ہوں، میرے منہ کی بات چھینی آپ نے. شرجیل صاحب، ابھی جو صوبائی حکومت کا بجٹ آئے گا
اس میں اس کا مطلب دو کام تو ضرور ہوں گے نا. ایک یہ کہ صوبائی جو ملازمین ان کی تنخواہوں میں 50% اضافہ ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے وفاقی ملازم 50% اضافہ ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ صوبائی حکومت سندھ کی اپنے اخراجات میں اضافہ نہیں کرے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے وفاقی حکومت کو کام نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں وکیل صاحب, صوبائی حکومت نے بیشتر میٹنگیں کی ہیں, میں کیبنٹ سطح کی بات کر رہا ہوں, مطلب حکومت جسے کہتے ہیں جی, تو اس وجہ سے میٹنگیں کی ہیں اور بہت ڈراسٹک ہم اسٹیپ لینے جا رہے ہیں. ہم نے بہت ساری چیزیں کرٹیل کی ہیں. ہم نئی بائنگ جو ہے گاڑیوں کی وغیرہ وہ ہم نے اس کو کرٹیل کیا ہے. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کا پی او ایل جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ایک عذاب ہوتا ہے سب کے اوپر. بلینز آف روپیز آپ پیٹرول کے مد میں خرچ کر رہے ہیں, تو آپ کو ای وی میں جانے چاہیے. اسی طریقے سے آفیسز سندھ کی وغیرہ صوبائی جو حکومت ہے اپنے اخراجات میں اضافہ نہیں کرے گی نا اس بجٹ میں. یہ بتائیں اوور آل کتنے % آپ کے خیال میں ریڈکشن کرے گی سندھ گورنمنٹ اپنے خرچوں میں؟ پرسنٹیج بتا دیں. چلو میں کہہ رہا تھا اضافہ نہیں کرے گی, آپ ریڈکشن پہ آ گئے. نہیں, میں اخراجات بتا رہا ہوں آپ کو. ایک تو آپ کے سیلریز کے نا, سیلری تو آپ کو بڑھانی پڑے گی نا, تو آپ کے پاس مہنگائی کی جو شرح جس طرح بڑھ رہی ہے مالک صاحب, آپ مہنگائی میں لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتے. ایگریڈ, بالکل مہنگائی کو لوگوں کو بے یار و مددگار تو آپ نہیں رکھ سکتے مہنگائی پہ کہ جی آپ نے کچھ نہیں کرنا. ہمیں جو ہے ہر حال میں جو ہے اس کے لوگوں کو سیلری سے اضافہ کرنا ہی پڑے گا تاکہ لوگ اپنی زندگی بھی گزار سکے. کیونکہ آپ نے بجلی کے بل بھی بڑھا دیے, آپ نے گیس کے بل بھی بڑھا دیے, آپ نے باقی ہر چیز پہ پیٹرول بھی اپنے بڑھا دیا, سب چیزیں بڑھا دی. چلو اسی جب وہ آتا ہے. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. شرجیل صاحب بہت شکریہ, مالک صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمیں بریک لیتے ہیں اور